آغاز میں آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس صبح 10:30 بجے بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور ہوگا۔ خطے میں کشیدگی اور جنگی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ایران اسرائیل کشیدگی سمیت علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی سلامتی سے متعلق امور بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ملکی داخلی صورتحال، افغانستان کے خلاف کارروائیوں پر مشاورت کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہروں کے سیکیورٹی پہلوؤں کا جائزہ اور آئندہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ گلگت اور سکردو میں 3 روز کے لیے کرفیو نافذ۔ گلگت بلتستان حکومت نے آرٹیکل 255 کے تحت دونوں شہروں میں امن عامہ کے لیے فوج طلب کر لی۔ آئی جی گلگت بلتستان اکبر ناصر نے ویڈیو بیان میں کہا ہے پولیس، رینجرز اور ایف سی کے جوان بددستور فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ گلگت میں جنازے اور تدفین کے لیے کرفیو میں وقفہ دیا جائے گا۔ جنازے اور تدفین میں صرف گلگت کے شہریوں کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ میں آئی جی گلگت بلتستان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ ایران میں وہاں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو جب نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اور ان حالات کو نمٹنے کے لیے دفعہ 245 کے تحت پاک افواج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ گلگت میں اور سکردو میں نظم و نسق جو ہے وہ پاک افواج کے زیر نگرانی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پولیس، ایف سی، رینجرز اور باقی تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس وقت آج رات 12 بجے سے گلگت میں اور سکردو میں کرفیو نافذ کر دیا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کے لیے پولیس اور تمام قانون نافذ ورک کرنے والے ادارے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں گے۔ آپ سب سے اس کے سلسلے میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں آج عدالتیں بند رہیں گی۔ گلگت بلتستان چیف کورٹ اور گلگت بلتستان کی تمام ماتحت عدالتیں بند رہیں گی۔ حکم نامہ چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ کی ہدایات پر جاری کیا گیا۔ ایرانی میزائل نے مغربی یروشلم میں ہدف کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں 7 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو توڑتے ہوئے ایرانی میزائل نشانے پر لگا۔ فوٹیج میں دھماکے اور اسرائیلی شہریوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی ہے۔ ایران نے تل اویو مغربی کنارے پر اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کی نئی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایرانی میزائل حملوں پر تل اویو اور مغربی کنارے میں سائرن کی آوازیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز اسرائیل پر داغ دیے۔ ایران کے داغے گئے میزائل اور ڈرون یروشلم میں گرتے دیکھے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان سے اسرائیلی کے شمالی علاقوں میں راکٹ داغے جانے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حملے کے پیچھے حزب اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل فورسز نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے لبنان پر حملے شروع کر دیے۔ لبنانی وزیراعظم نے حزب اللہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے کا جواز فراہم کر دیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں واقع سلمان کا بندرگاہ پر امریکی بحری اڈے پر ایران نے حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد علاقے میں ہنگامی سائرن بج اٹھے اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ خلیج ممالک نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اپنے دفاع کے حقوق کی توثیق کی ہے۔ جی سی سی کی وزارتی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں خلیجی رہنماؤں نے کہا کہ ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ خلیجی ممالک کی سلامتی پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک ملک پر حملہ پورے خلیج پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور دیگر رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔
UAE وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہیں. ایرانی حملوں کے بعد سفارتی عملے کو واپس بلا رہے ہیں. ایران نے رہائشی علاقوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، خدمات کے مراکز کو نشانہ بنایا. ایران نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا. اماراتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر رضا عمری کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا. اماراتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کو خود مختاری اور سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. اعلامیے کے مطابق UAE کی سرزمین کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. ایران نے شہری علاقے، ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا. اعلامیے میں اماراتی وزارت خارجہ نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ وہ خود مختاری کا احترام کریں اور حملے فوری اور غیر مشروط روکیں. ہم جواب دینے کا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. جنوبی ایران کے مناف اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہادتوں کی تعداد 180 ہو گئی ہے. ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ہفتے کو مناف میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کیا تھا. اسرائیل نے تہران کے گاندھی اسپتال پر بھی میزائل حملہ کیا تھا. خامنہ سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی. بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. ایران میں سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا. ایرانی رجیم کو اسی صورت نیوکلیئر ہتھیار تک رسائی نہیں دے سکتے. جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی. پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے. ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں. ایرانی فوجی جنرل جان بچانے کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں. گزشتہ رات ایرانی سپریم لیڈر کی ہلاکت پر ایرانی عوام نے جشن منایا. محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لے. مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رہے گی. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. ایران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. امریکی سینٹکام کا کہنا ہے امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور فوج ہے. پاسداران انقلاب کا اب کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں. گزشتہ 47 سال میں پاسداران انقلاب نے 1000 سے زائد امریکی اہلکار ہلاک کیے. امریکی فوج نے ہفتے سے اب تک 1000 سے زائد ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا. گزشتہ رات ایران کی بیلسٹک میزائل اثاثوں کو بھی تباہ کیا گیا. 2000 پاؤنڈ کے B-2 اسٹیلتھ بمبوں سے اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے فضائی حملے کیے. تہران کا گاندھی اسپتال تباہ ہو گیا. اسپتال کو مریضوں سے خالی کروا دیا گیا. ایرانی حملے میں 3 امریکی اہلکار ہلاک اور 5 شدید زخمی ہوئے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کویت میں فوجی اڈے پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی. امریکی سینٹ کام نے بتایا ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 3 امریکی اہلکار ہلاک
اور 5 شدید زخمی بتائے۔ امریکی سینٹ کام نے چابہار کی بندرگاہ پر ایرانی بحری جہاز کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حملے کے بعد ایرانی جہاز خلیج عمان میں ڈوب گیا۔ ایران نے بھی امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا طیارہ بردار جہاز کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ کی فوجی اڈے دینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو برطانوی فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ براہ راست حملوں میں شامل نہیں، صرف دفاعی تعاون کر رہا ہے۔ The last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. We have at least 200,000 British citizens in the region. Our decision that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region. برطانوی حکومت نے مشرق وسطی میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ بحرین، اسرائیل، کویت، فلسطین، قطر، عرب امارات میں موجود شہریوں کو برطانوی حکومت کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے برطانوی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں سفر سے پہلے ہدایات پڑھ لیں۔ افغانستان پاک افغان سرحد اور لائن آف کنٹرول کے 10 کلومیٹر علاقے میں سفر سے گریز کرے۔ حکومت کی ہدایات کے خلاف سفر کرنے والوں کی سفری انشورنس منسوخ کر دی جائے گی۔ میئر لندن صادق خان نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ AOI نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا نہ صرف ایران بلکہ پاک افغان اور غزہ مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تشویش ہے۔ امید ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال معمول پر آئے گی۔ انہوں نے کہا لندن میں تمام مذاہب کے لوگ آزادی اور باہمی احترام سے رہتے ہیں۔ یورپی یونین نے ایران تنازع پر زیادہ سے زیادہ تحمل کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کونسل کا اجلاس کونسل کے سربراہ کاجا کالاس کی زیر صدارت ہوا۔ کاجا کالاس نے دوران جنگ شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون کے احترام پر زور دیا۔ اجلاس میں کہا گیا جنگ مزید نہ پھیلے، اسے روکنا ناگزیر ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر آج خصوصی سیکیورٹی اجلاس طلب کریں گی جس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آسٹریلیا ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی شامل میں ہونے کا کوئی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حملوں میں حصہ لیا نہ مستقبل میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اماراتی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے UAE اور خطے کے دیگر ممالک پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت کی اور علاقائی اور عالمی امن پر پیش رفت اور اثرات کا جائزہ لیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے اور کونسل خانے کی کونسلر سروسز منگل تک معطل رہیں گی۔ پاکستانی کونسلیٹ نے علاقائی صورتحال کے پیش نظر اعلامیہ جاری کر دیا۔ MOHRI کی ہدایات کے بعد کونسلر خدمات عارضی طور پر بند رہیں گی۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کونسلر سروسز کی بحالی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستانی UAE حکومت کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔
ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت، پاکستان میں شہر شہر احتجاج، مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، کراچی میں امریکی قونصل خانے کے سامنے احتجاج، اسلام آباد میں امبیسی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ، لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر دھرنا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، ملک کے دیگر شہروں میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے مخالف نعرے لگائے گئے۔ کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایف ٹی سی کے قریب شارع فیصل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شارع فیصل بند ہونے سے ایف ٹی سی کے اطراف ٹریفک جام ہو گیا۔ ایف ٹی سی سے میٹروپول جانے والی سڑک رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی گئی۔ شارع فیصل آنے والے ٹریفک کو گورا قبرستان سے صدر کی طرف موڑ دیا گیا۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث مائی کلاچی روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پی آئی ڈی سی چوک پہ۔ پی آئی ڈی سی چوک پہ میرے عقب میں ہے ایم ٹی خان روڈ۔ یہ ایم ٹی خان روڈ بھی جا کر آگے سے امریکن کونسلیٹ کی جانب جاتا ہے، مائی کلاچی سے لنک ہوتا ہے۔ ایم ٹی خان روڈ کو بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ میرے عقب میں جو ایم ٹی خان روڈ ہے یہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں ہاتھ کی جانب یہ سی ایم ہاؤس جانے والا راستہ ہے، ضیاء الدین روڈ ہے یہ، اور یہ روڈ بھی عام ٹریفک کے لیے بند ہے۔ یہاں بھی کنٹینرز لگائے گئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شارع فیصل ہے، شارع فیصل ایف ٹی سی کے قریب سے بند کیا گیا ہے، وہاں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے شارع فیصل ایف ٹی سی سے جو لوگ شارع فیصل آنا چاہ رہے ہیں ان کو گورا قبرستان کی جانب سے یو ٹرن کر کے صدر کی جانب جو ہے وہ ٹریفک کو موڑا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند رہیں گے۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے ماگلا روڈ اور میریٹ ہوٹل کے راستے کھلے رہیں گے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق کلب روڈ سے آنے والے شہری کشمیر چوک سے سری نگر ہائی وے سے 7th ایونیو ماگلا روڈ استعمال کریں۔ بارہ کوہ سے آنے والے شہری کشمیر چوک کے ذریعے سری نگر ہائی وے 7th ایونیو ماگلا روڈ استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شہری کار 15 ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس، سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر نے شرکت کی۔ علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار کا مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ افغانستان کی صورتحال اور پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملوں اور اس کے نتیجے میں اردن اور دیگر ملکوں پر حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا اس طرح کی بلا اشتعال جارحیت سے صورتحال مزید خراب ہوتی ہے اور پورے خطے کے امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ پاکستان برادر ملکوں کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے فریقین پرامن کی بحالی کی کوششوں پر زور دیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ پاکستان کے 1 سے زائد نیوز ٹی وی چینلز کی نشریات ہیک کر لی گئیں۔ پاکستانی نیوز چینلز کی نشریات ہیک کر کے موساد کی حمایت میں پیغام لگائے گئے۔ نشریات ہیکنگ کے ساتھ کئی پاکستانی نیوز ویب سائٹس پر گوگل اشتہارات سے پرو موساد مہم چلائی گئی۔ پاکستان سمیت 19 ملکوں کی ویب سائٹس کو گوگل اشتہار کے ذریعے پرو موساد مہم کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں پرو موساد مہم کے لیے زیادہ تر میڈیا ویب سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں چینلز، نشریات، ہیکنگ، گوگل اشتہارات، پرو موساد مہم پر ادارے حرکت میں آ گئے۔ سائبر حملوں پر ٹیکنیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک دشمنوں کو پاکستان سے بہت تکلیف ہے۔ چند آن لائن اپلیکیشنز پر کچھ پیغامات آئے ہیں۔ سائبر حملوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ ریاست پاکستان اس معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت ایران کے عوام کے لیے تکلیف دہ خبر ہے۔ ایرانی صحافی جان حسین کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد لوگوں کے ہجوم، افسوس اور غصے میں باہر نکلے۔ عبوری لیڈرشپ کونسل کے رکن آیت اللہ علی رضا عارفی نے پاسداران انقلاب میں رہ کر جنگیں لڑی ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے آج تک کا سب سے خطرناک حملہ کرے گا۔ ایران امریکہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ نئے سپریم لیڈر بھی سخت فیصلہ کریں گے۔
لوگ یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہیں، لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس وقت ایک انٹرم لیڈرشپ کاؤنسل جو ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہیں. مسعود پزشکیان ہیڈ آف جوڈیشری ہیں اور گارڈین کاؤنسل کے ایک ممبر ہیں. یہ آیت اللہ علی رضا عرفی جو کہ بھی ہم دیکھا ہے بری طور پہ یہ قیادت سنبھالی ہے، انہوں نے پروفائل کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے. آیت اللہ ہیں، وہ سینئر عہدہ ہے ان کا. کہا جا رہا ہے کہ خامنہئی صاحب کے بعد جو باقی آگے کی لیڈرشپ ہے وہ شاید اس سے زیادہ سخت فیصلے لے. درست ہے، خاتم الانبیاء کے کمانڈر نے کہہ دیا کہ اٹیکس جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ ہوں گے، اور آئی آر جی سی کی طرف سے کلیئر بیان آیا ہے کہ اس وقت جو اٹیک ابھی ایران کرے گا وہ آج تک کا سب سے خطرناک اٹیک ہوگا ایران کی طرف سے. تینوں جو نام ہیں، عارفی صاحب، پزشکیان اور جو ہیڈ آف جوڈیشری ہیں، تینوں ایکسٹریملی ریولوشنری، ایکسٹریملی آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ غضب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک جبکہ 580 سے زائد زخمی کر دیے گئے ہیں. افغان طالبان کی 182 پوسٹیں تباہ اور 31 پر قبضہ کر لیا گیا. افغان طالبان رجیم کے 185 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں. افغانستان میں فضا سے 46 اہداف کو نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا. 28 فروری کو بہادر پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں داخلے کی خصوصی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پاکستانی فوجی جوانوں نے شمالی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی باڑ عبور کی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کو دیکھتے ہی افغان طالبان فرار ہونے لگے. پاک فوج نے افغان طالبان کے کمپاؤنڈز کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتار دیے. آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا. دن میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور دیگر علاقوں میں موسم خشک اور درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات، چترال میں موسم خشک، رات میں سرد رہنے کا امکان ہے. بھارت نے ہر ٹیم پر ورکنگ کر رکھی ہے. بھارت کی ٹیم جنوبی افریقہ سے بہتر لگ رہی ہے. T20 ورلڈ کپ کے ہر دل عزیز پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ. باسط علی نے کہا کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم سلیکٹ کرنے والوں کا نام بھی آنا چاہیے. جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد صدیقی. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی پلاننگ میچ ٹو میچ چینج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی سب سے اچھی ٹیم نظر آ رہے ہیں ایکسپٹ ساؤتھ افریقہ. ایسے چیز کیا نظر آ رہا ہے کہ کمپلیٹ ٹیم ایسے چیز کرتی ہے. صرف پلیئرز رسپانسبل ہیں. ورلڈ کپ میں جب بھی ہم لوگ اپسیٹ ہو کے آتے ہیں، اگر پلیئرز کا نام آتا ہے یا ہیڈ کوچ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں سلیکٹرز کا بھی نام آنا چاہیے نا. سلمان علی آگے بہادر آدمی ہے یار، جس نے بولا ہماری غلطی ہے. تو یہ نکما پن ہے یار، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون کہاں کے لیے سوٹیبل ہے. اب ساری ٹیموں کے دیکھ لیں، بیٹسمین میڈ آرڈر اسپیشلسٹ ہے، وہی آ کے سنبھالتے ہیں. بابر رضوان کی اوپن کرنے کی وجہ سے آپ کے مڈل آرڈر ختم ہو گئے. آپ نے پھر بیچ میں ٹلے پلیئرز ڈالنا شروع کر دیے. ہر نمبر کا کھلاڑی اس کی جگہ بیٹھتا ہے. جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج یہ رزلٹ ہے. چینجز کیا لا رہے ہیں ٹیم میں؟ ہم نے تھوڑی سی چینجز یہ کی ہیں کہ نجیب کی جگہ جو ہے ہم فضا علی کو رکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں سیم اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں کیمرہ کرنے کے اوپر. تو مڈل آرڈر کے اندر آپ کھلاؤ یہ سرجیل میمن، مرتضی واب. نمبر 3 پہ آ گیا یہ مراد، نہیں اس نے تو میری جاب کھائی ہوئی ہے. مڈل آرڈر کا حال ہوا ہے یہ جو ہمارا یونیورسٹی روڈ ہے نا وہی حال ہے. آدھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں اسپیشلی آپ کو کہ جب وسیم بدامی جب ان کا جیسے آپ نے بولا نا ریہیب کمپلیٹ ہوگا تو وہ آپ کی جگہ پہ آ رہے ہیں. اور اب ٹیکنالوجی نیوز. سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام نے نیا حفاظتی فیچر متعارف کرایا ہے. اس فیچر کے تحت بچے جب خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی سے متعلق الفاظ کی تلاش کریں گے تو انسٹاگرام والدین کو اس کی بروقت اطلاع دے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی.